اللہ جسے پسند کرتا اس کا امتحان لیتا، اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا، اس کو مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں دیتا اللہ تعالیٰ، اس کے ذریعے سے اس کا امتحان لیتا ہے۔ جیسا کہ اب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے آزمایا۔ بچپن میں تھے، باپ سے دور ہو گئے، یوسف علیہ السلام کے لیے یہ آزمائش تھی۔ بچپن میں تھے، بھائیوں نے مل کر کنویں میں پھینک دیا، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ بازار میں بیچے گئے، یہ بھی آزمائش۔ پھر جیسے ہی جوانی کی دہلیز میں پہنچے، برائی کی طرف، گناہ کی طرف بلانے والی عورت وہاں پر زنا کی طرف بلا رہی تھی، وہاں پر بھی آزمائش۔ پھر نہیں کرے سو غلطی کے لیے جیل میں جانا پڑا، کئی سال جیل کے سلاخوں کے پیچھے رہے، یہ بھی آزمائش یوسف علیہ السلام کی۔ اتنے سال باپ سے دور رہے، آزمائش آزمائش۔ تو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کس کو، مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے کس کو، جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جس کو بعد میں کوئی بہت بڑی نعمت دینا چاہتا، بہت بڑا کوئی اس کے لیے انعام اللہ تعالیٰ رکھتا، اسی کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ ایک اور سبق ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو بھی آزماتا، پھر آزمائش کے بعد اس کے لیے کوئی نہ کوئی بہت بڑی نعمت، کوئی نہ کوئی بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل، کوئی انعام ملنے والا ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ آزماتا۔ اللہ تعالیٰ اتنی آزمائشوں کے بعد یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری زندگی آزمائے گئے، اسی طرح ایوب علیہ السلام بیماری کے ذریعے سے آزمائے گئے۔ نبیوں کی زندگیاں ہم دیکھیں گے تو آزمائشوں میں گزری، ہمارے صحابہ کی پوری زندگیاں آزمائشوں میں گزری۔ اس لیے یاد رکھنا میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج بھی اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، اس کے باوجود اگر ہمارے گھروں میں مشکلیں، پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں آتی ہے تو یہ نہیں سمجھنا کہ میں تو نیک بن گیا، اللہ میرے اوپر کیوں مصیبتیں ڈال رہا، اللہ مجھے کیوں پریشانیاں دے رہا۔ اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں میں جو چاہ رہا ہوں وہ نہیں ہوتا۔ اکثر سوالات آتے ہیں، ہم تو یہ کوشش کر رہے لیکن یہاں بھی فیل ہو رہے، وہ کوشش کر رہے وہاں بھی فیل ہو رہے، ہم لوگوں کو کامیابی نہیں مل رہی، ہم لوگوں کو سکسیس نہیں مل رہی، ہم لوگوں کو ہمیشہ تکلیفیں آ رہی، پریشانیاں آ رہی، بیماریاں آ رہی، ہم تو اچھے ہیں اس کے باوجود ہماری کو کیوں پریشانیاں۔ یاد رکھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش، اور اللہ تعالیٰ آزماتا اسی لیے ہے تاکہ تم کو فیوچر میں کوئی بہت بڑا انعام ملنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسی کو آزماتا جو اللہ کا قریب ہوتا ہے، اللہ اپنے مقرب بندوں کو ہی آزماتا۔ یاد رکھنا اس چیز کو۔ تو بھائی یہ بہت بڑا سبق، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں بھی اللہ تعالیٰ اس آیت میں واضح کر دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجئے۔ کرے گا اللہ تعالیٰ آزمائش۔ ہم کلمہ پڑھے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا میں ہی خوش رہیں گے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں خوش رہنے کے لیے کلمہ پڑھے، غلط بات ہے۔ ہم کلمہ پڑھے تو پھر ہمارے اوپر مصیبتیں کیوں، یہ اکثر لوگوں کا سوال۔ اور آج جتنے بھی ایکس مسلمز بن رہے، بات یاد آئی تو آپ لوگوں کے سامنے یہ بھی بات واضح کر دوں، جتنے لوگ اسلام کو چھوڑ رہے ان لوگوں کے سوالوں میں ایک سوال یہ ہے، غیر مسلموں کے اعتراضات میں ایک اعتراض ہے کہ بھائی جب تم پوری کائنات کا ایک رب ہے مان کر اس ایک رب کی عبادت کرتے، اسی کے سامنے جھکتے، وہ جیسا بولا ویسا سنتے، اس کے مطابق ہی تم زندگی گزارتے، پھر تمہارے اوپر ہی پریشانیاں کیوں؟ پوری دنیا میں تم مسلمان، چاہے تم افغانستان کے ہو، فلسطین کے ہو، تم کیا ہے انڈیا کے ہو، تم جہاں کہیں کے رہنے والے ہو، تم ہی بہت زیادہ پریشانی میں رہتے، تم ہی زیادہ غریب رہتے، تمہارے اوپر ہی ہمیشہ دشمنوں کا کیا ہے وار چلتے رہتا ہے، دشمنوں کی پلاننگیں چلتی رہتی ہے، تم ہی زیادہ مارے جاتے ہو، تمہارے کو ہی سب سے زیادہ پریشانیاں کیوں؟ کیونکہ اس کا جواب بھی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ پہلے ہی دے دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں آزمانے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے قریبی بندے جو ہوتے، اللہ جس کو پسند کرتا اسی کے اوپر مصیبتیں نازل کرتا۔ ہم مسلمانوں کے اوپر جو بھی مصیبتیں آ رہی اس لیے آ رہی کیونکہ ہم اللہ کے بہت زیادہ قریب ہیں، اللہ ہمیں چاہتا، اللہ ہمیں پسند کرتا، اسی لیے تو اللہ ہمارا امتحان لیتا، ہم اس میں کتنے سچے کتنے جھوٹے ہیں۔ جیسا کہ سونا، اگر سونا ہے تو یہ کھرا ہے، کھوٹا ہے، یہ اوریجنل ہے، یہ ڈپلیکیٹ ہے، معلوم کرنے کے لیے اس کو آگ میں تپانا پڑتا۔ سنار کے اس کے دکان میں آگ میں وہ تپاتا بھی ہے اور وہ مارتا بھی ہے ہتھوڑے سے، تب جا کے تو وہ سونا زیور بنتا ہے، اصلی سونا ہے۔ تو اگر نکلی ہے تو پھر وہ زیور
نہیں بن جاتا، یاد رکھو۔ اس لیے ہم مسلمانوں کے لیے جو بھی مصیبتیں آتی ہے وہ ہمارے لیے آزمائش ہے، یہ سمجھنا ہے ہمیں۔ اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کی شکل میں دے گا، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ چاہا تو کچھ دنوں کے بعد آسانیاں، خوشیاں، نعمتیں، اللہ تعالیٰ کا فضل مل سکتا ہے۔